بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محرم سیریز کے اندر میں موجود ہوں، حسن محمود جماعتی۔ آج کی نشست کے اندر ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ امام علی مقام کی جو کوفہ روانگی اور حضرت مسلم بن عقیل آپ کی شہادت کے واقعات ہیں۔ پچھلی نشست کے اندر ہم نے گفتگو کی کہ امام علی مقام نے مکہ سے کوفہ روانگی کا ارادہ فرمایا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں ان کو بطور سفیر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عقیل بن ابی طالب کے بیٹے ہیں اور حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ اپنے بیٹوں کے ہمراہ کوفہ روانہ ہوئے اور انہوں نے کوفہ پہنچ کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حق میں بیعت لینا شروع کی۔ حضرت نعمان بن بشیر جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ کسی قسم کا سخت رویہ نہیں اپنایا۔ اس وجہ سے کوفہ کے اندر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ ان کی ایک روایت کے مطابق 12,000 اور ایک روایت کے مطابق 18,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل اتنا عرصہ جب کوفہ میں رہے اور آپ کی بیعت ہوتی رہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے حق میں، تو کچھ یزیدی جو اس وقت کوفہ کے اندر تھے، انہوں نے یزید کو خط لکھ کر آگاہ کیا کہ کوفہ کے حالات اس وقت یہ ہو چکے ہیں کہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو اس وجہ سے یزید نے جو بصرہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اور بڑا ظالم جابر شخص تھا، جو خون بہانے میں ذرا شرم اور حیا کرنے والا آدمی نہیں تھا، اس کو کوفہ کی گورنری کے طور پر بھیجا اور حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کرنے کا حکم نامہ اس نے جاری کر دیا۔ یہاں حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت ہو رہی تھی اور عبید اللہ ابن زیاد اس نے حجازی لباس پہن لیا، اس وجہ سے کہ لوگ یہ سمجھیں، اور حجاز کا راستہ اپنایا۔ وہ بصرہ سے پہلے حجاز کے راستے کی طرف گیا۔ مکہ اور مدینہ کو یاد رکھیے، اس کو صوبہ حجاز کہتے ہیں عرب کے اندر۔ تو وہ راستہ جو حجاز سے کوفہ کی طرف آتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد اس راستے سے کوفہ کے اندر داخل ہوا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ امام علی مقام امام حسین تشریف لا رہے ہیں اور لوگ اس کے لیے رکاوٹ کا باعث نہ بنے اور اس کو آنے دیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حجازیوں کا لباس پہن کر وہ کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ لوگ اس کا استقبال کرتے رہے یہاں تک کہ وہ کوفہ کے قصر عمارت کے باہر پہنچا اور اس نے اسی طرح آواز لگا کر اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس کے لیے قصر عمارت کا دروازہ کھولا گیا اور وہ قصر عمارت کے مسند پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت اس نے اپنا پردہ چاک کیا اور لوگوں پر ظاہر کیا کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد ہے، اور اس وقت اس نے اعلان کر دیا کہ اب کوئی شخص بھی جو مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا یا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے گا تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے حکم کے اوپر کوفہ کے اندر گرفتاریاں ہونا شروع ہو گئیں۔ اس نے کوفہ کے معزز لوگوں کو گرفتار کیا اور وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے ان کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا کہ اگر تم نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے حق میں بیعت کی تو تمہارے ان رشتہ داروں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور ان رشتہ داروں کو جن کو قید کیا ہوا تھا ان کو موت کا ڈر سنایا اور قصر عمارت کی دیوار پر کھڑا کر کے ان کو کہا کہ اپنے رشتہ داروں سے گفتگو کرو اور خطاب کرو کہ وہ امام حسین کا اور حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں، اور تمہاری جان بخشی تب ہوگی کہ اگر ان لوگوں نے ان کی بیعت توڑ دی۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے، اور کوفی جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا کہ وہ اپنی حسب عادت انہوں نے یہ جب خوف دیکھا کہ ان پر یہ خوف طاری ہو گیا کہ ان کی جانیں چلی جائیں گی یا ان کے رشتہ داروں کو قتل کر دیا جائے گا اور مار دیا جائے گا، اور جس کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ کوفی لا یوفی، یہ کوفی وفا نہیں کرتے، انہوں نے اس کا اظہار کر دیا۔ ان کوفیوں نے جنہوں نے خط لکھ کر امام علی مقام کو بلایا تھا اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی امام علی مقام کے حق میں، وہ تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز کے وقت
جب آپ نے امامت شروع کی تو 4000 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نے سلام پھیرا تو 2 بیٹوں کے علاوہ ایک ہانی بن عروہ آپ کے پیچھے موجود تھا. ہانی بن عروہ نے آپ کو پناہ دینے کا ارادہ کیا. اس کے بعد امام حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو مزید پیغامات بھجوانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس عبید اللہ ابن زیاد کے اس اقدام کے خلاف کوفہ کے اندر کھڑے ہو سکے. کچھ لوگوں نے وہ آپ کے حق میں کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن پھر جیسے عبید اللہ ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم دیا ہوا تھا تو کوفہ کے اندر قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم کرنا شروع کر دیا گیا. پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ وہ توعہ نامی ایک خاتون کے گھر آپ نے قیام کیا اور پناہ لی، اور بدبختی اس کے بیٹے کی کہ اس نے اس کا راز فاش کر دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو جا کر خبر کر دی کہ جہاں پہ آپ قیام پذیر ہیں. پہلے عبید اللہ ابن زیاد کو یہ تھا خدشہ کہ اگر اس نے براہ راست آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف کوفہ کے اندر بغاوت ہو سکتی ہے. اس نے چالاکی کی، اس نے سازش کی آپ کے ساتھ اور آپ کو مذاکرات کی دعوت دی کہ ہم بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے کوئی بات طے کر لیتے ہیں تاکہ عام کوفیوں کا خون نہ بہے. حضرت مسلم بن عقیل اس نیک ارادے کے ساتھ جب قصر امارت گئے تو اس بدبخت لعین آدمی نے دروازے کے پیچھے پہلے سے موجود لوگوں کو تیار کر رکھا تھا کہ جیسے ہی مسلم بن عقیل داخل ہوں تو وہ ان پر برچھیوں، نیزوں اور تلواروں سے وار کر دیں. تو اس طرح سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کوفہ قصر امارت کے اندر شہید کیا گیا، اور آپ کے ننھے 2 شہزادے جو بہت چھوٹی عمر کے تھے ان پر بھی ظلم ڈھایا گیا اور ان کو بھی وہاں قید کیا گیا اور بعد ازاں ان کو بھی شہید کر دیا گیا اور ان کے بھی سر تن سے جدا کر دیے گئے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام چونکہ مکہ سے نکل چکے تھے اور آپ کوفہ کے جب قریب پہنچے تو آپ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی، لیکن آپ اس وقت تک کوفہ کے بہت قریب پہنچ چکے تھے. ایسے میں عبید اللہ ابن زیاد نے حر بن یزید ریاحی کی سربراہی میں ایک لشکر امام علی مقام کی طرف بھیجا. حر بن یزید ریاحی جو بعد ازاں امام علی مقام امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے، ابتداءً اس نے آ کر امام علی مقام کا راستہ روکا اور آپ کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیا اور آپ سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی کہ آپ کس ارادے سے آئے ہیں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو آپ کے پاس تھیلا تھا وہ اس کو کھول کر دکھایا کہ مجھے کوفیوں نے خود بلایا ہے اور دعوت دی ہے. اس نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ میں داخل نہ ہونے دوں. امام علی مقام نے اس کے سامنے 3 باتیں رکھیں کہ یا مجھے کوفہ داخل ہونے دو، یا مجھے یزید تک جانے دو، میں اس سے براہ راست گفتگو کر لوں، اور یا مجھے واپس جانے دو. اس نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سوائے اس کے کہ آپ سے یزید کی بیعت لوں آپ کی کسی اور شرط کو یا آپ کی رائے کو تسلیم نہیں کر سکتا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ اپنے قافلہ کو لے کر آگے بڑھتے رہے، چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک بے آب و گیا میدان اور وادی کے اندر آپ پہنچے. یہ 2 محرم الحرام کی بات ہے کہ آپ اس وادی، اس صحرا، اس میدان کے اندر پہنچے. آپ نے اس جگہ کا نام پوچھا تو آپ کو اس کا نام بتایا گیا کہ اس کا نام کرب و بلا ہے. سن 61 ہجری 2 محرم الحرام امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا قافلہ وہ کربلا میں پہنچا اور آپ نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا اور اپنے قافلے کو ٹھہر جانے کا حکم دیا. آج کی اس نشست کے اندر ہم نے 2 محرم الحرام آپ کی کربلا آمد تک پر گفتگو کی. انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر آپ جان سکیں گے کہ 2 محرم الحرام سے لے کر پھر 9 محرم الحرام تک کے واقعات اور پھر اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کیا تھے. تو بریکنگ ویوز کے ساتھ جڑے رہیے اور اس واقعہ کربلا کے حوالے سے مزید تفصیلات کو جانیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.